الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے قرآن حکیم سے متعلقہ امور، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے وحی اور اس سے متعلقہ امور پر بات کی تھی، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو قرآن حکیم کے اسما جو خود قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا مطلب، ان کا ترجمہ، ان کے مفاہیم، اس سے متعلقہ امور آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور یہ بات بتائی تھی کہ قرآن حکیم میں 5 بڑے واضح اسما خود قرآن حکیم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک خود قرآن ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور پھر کوشش کی تھی کہ یہ بات آپ کی خدمت میں واضح کریں کہ آخر اس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو کہا جاتا ہے، اس کی حجت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسرا نام فرقان، اس کی وضاحت کی تھی کہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ تیسرا نام کتاب، جو مجموعہ تھا آیات کا، تاریخی واقعات کا اور دیگر امور کا۔ چوتھا نام ذکر تھا، جس کے معنی یاد دہانی تھی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور آخری اسم نور تھا، جس کے معنی پہچان کے یا روشنی اور وضاحت کے تھے، اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم نے گزارشات کو پیش کیا تھا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے بعد جو قرآن میں موجود صورتیں ہیں، تو سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے اور آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے متعلقہ دیگر امور ہیں جو انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو میں اپنا موضوع بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ لفظ سورت جو قرآن میں ہم کہتے ہیں بھائی قرآن حکیم میں 114 صورتیں موجود ہیں، تو سورت جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن سے میرا اور آپ کا ایک تعلق قائم ہو، اور ہمیں پتہ لگے کہ جو کتاب جس کو حجت کہا گیا ہے، جس کو دلیل کہا گیا ہے، جس کو برہان کہا گیا ہے، جس کو قیامت تک آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہے، آخر اس سے متعلقہ امور کو مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہونے چاہیے نا، جو ہمیں بالکل بھی عمومی طور کے اوپر نہیں پتہ ہوتے۔ تو سورت جو ہے اس میں جو موجود ہیں قرآن حکیم میں 114 صورتیں، اس میں جو لفظ سورت ہے، اس لفظ سورت کے 2 معنی ہیں، ایک ہے رفعت اور بلندی، رفعت اور بلندی، اور دوسرا سورت کہتے ہیں شہر پناہ کو، شہر پناہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ جو کراچی میں رہتے ہیں تو ہم تو شہر پناہ کے لفظ کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے اور اس میں کروڑوں انسان بستے ہیں، لیکن اگر ماضی کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شہر سے مراد کچھ گھروں کا مجموعہ ہوتا تھا جو ایک جگہ پر لوگ رہتے تھے، اور اس کی ایک باقاعدہ باؤنڈری وال ہوتی تھی، جس طرح آج کل سوسائٹیز کا کانسیپٹ ہے نا، تو اصل میں یہ شہر کا کانسیپٹ تھا کہ مطلب ادھر 500، 1000، 2000 گھر ہیں اور اس کی ایک باؤنڈری وال ہے، تو اب جو شخص بھی آتا تھا تو اس شہر پناہ میں دروازے سے آتا تھا،
تو جو اندر کے لوگ تھے وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے تھے، اور اگر کوئی باہر سے شخص آتا تھا وہاں تجارت کرنے کی غرض سے، خرید و فروخت کرنے کی غرض سے، یا کسی اور سلسلے میں کسی سے ملنے کی غرض سے، تو اس کی پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ مقامی شخص نہیں ہے، باہر کا شخص ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس باؤنڈری وال کو کہا جاتا تھا شہر پناہ، یا اس کے لیے سورت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا عربی لغت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لفظ کو جب قرآن حکیم میں موجود آیات کے مجموعے کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آیات کے مجموعے پر لفظ سورت کا اطلاق کیا جائے گا، تو اس سے مطلب یہ ہے اس میں ایک مکمل موضوع ہوگا جس سے متعلقہ کلام کیا جا رہا ہوگا۔ اب جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس کے اندر بقر سے مراد جو امور تھے، یعنی گائے سے متعلقہ پورا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، اس کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا سورہ نون ہے تو اس کے اندر مچھلی سے متعلقہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ کہف ہے تو اس میں اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ تو جب ہم سورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، تو اس سے مراد ایک مکمل موضوع کے اوپر جو کلام ہوتا ہے اس کو سورت کہا جاتا ہے، اور اس کے اصل معنی ہے شہر پناہ کے، یعنی جس طرح ایک دیوار پورے اس حلقے کو اپنے اندر سمو لیتی تھی، تو گویا سورت ایک موضوع کو یا کئی موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے آیت، جو ہم قرآن حکیم میں کہتے ہیں قرآن کی آیات میں یہ بات موجود ہے، یہ تو آیت ہے، یہ تو آیت میں بیان کیا گیا۔ تو آیت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ذہن میں رکھیں، آیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں علامت اور نشانی کے، علامت یا نشانی۔ تو قرآن میں موجود ہر آیت بنیادی طور کے اوپر علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے اس کے اللہ کے کلام ہونے پر۔ اور آیت کے جو دوسرے معنی ہیں وہ ہیں ایک ایسی جگہ کے جہاں پر بندہ رات کو قیام کرتا ہے، جہاں پر بندہ رات کو قیام کرتا ہے۔ اب اگر آپ سورت اور آیت کے ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھیں، ادھر شہر پناہ اور ادھر وہ مقام جہاں رات گزاری جائے، تو بڑا خوبصورت ایک امتزاج ہماری سمجھ آتا ہے کہ کتنے حسین الفاظ کا چناؤ کیا گیا کہ ایک شہر ہوتا ہے جس کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں، اور کئی گھروں میں ہر گھر کے اندر بندے کے لیے آرام کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ آرام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت ایک مکمل موضوع ہے، اور اس موضوع کے اندر جو آیات ہیں وہ اس کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر جو موضوع ہے وہ اس پوری سورت کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک نظم ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے، اور اس پر ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت اس کا دوسری آیت سے خاص ربط موجود ہے، اور وہ ما قبل اور ما بعد کے موضوع کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ سارے چھوٹے چھوٹے مقامات مل کر ایک بڑا شہر بنا دیتی ہیں یا بڑا موضوع بنا دیتی ہیں جو سورت کہلاتا ہے، اور پھر سورتوں کا مجموعہ وہ کتاب ہوتی ہے، اور کتاب قرآن کے اسما میں سے ایک اسما ہے، جیسے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا۔ تو قرآن کے معنی ہمیں سمجھ آ گئے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ سورت کے معنی ہمیں سمجھ آ گئے کہ شہر پناہ، یعنی ایسا شہر جس کے گرد باؤنڈری وال موجود ہو، اور آیت سے مراد علامت بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مقام جہاں پر رات بسر کی جائے، آرام کیا جائے۔ تو گویا ہر آیت ایک مکمل اپنی ذات کے اندر دلالت بھی رکھتی ہے اور اپنے اندر معنی و مفہوم بھی رکھتی ہے جو سورت کے معنی سے لنکڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس سے ایک خاص تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑے سے اہم امور ہیں جن کی طرف میں آپ کی جو ہے توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ماہر فلکیات نے باقاعدہ تحقیق کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی اتری تو اس کی ڈیٹ کیا تھی، تاریخ کیا تھی۔ تو پہلی وحی کے حوالے سے جو انگلش ڈیٹ، جس کو آپ لیونر کیلنڈر یا گریگورین کیلنڈر کے حساب سے کہتے ہیں، جس کے مطابق آج 19 مئی 2023 چل رہا ہے، اس کے مطابق پہلی وحی جو ہے نبی علیہ السلام پر وہ 28 جولائی سن 610 عیسوی کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب رات کو 2:30 بجے نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریگورین کیلنڈر کے مطابق 28 جولائی 610 عیسوی اتوار اور پیر کی درمیانی شب رات کو 2:30 بجے کم و بیش نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر۔ نزول قرآن کی کل مدت جس میں پورا قرآن حکیم نبی علیہ السلام پر اترا، اس کی کل مدت تقریباً 22 سال
2 ماہ اور 2 دن کا عرصہ بنتی ہے، جس میں سے 2 ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور تقریباً 12 سال 5 ماہ اور 13 دن پر منحصر تھا، جبکہ مدنی دور جس میں قرآن حکیم اترا تو ایک اندازے کے مطابق وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا کم و بیش دورانیہ بنتا ہے۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری تو شمسی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 39 سال 3 ماہ اور 16 دن تھی، شمسی اعتبار سے جو سورج کے مطابق ہمارا کیلنڈر چلتا ہے، اور قمری اعتبار سے جو ہم یہ محرم، صفر، رجب یہ مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں، قمری اعتبار سے نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر 40 سال 6 ماہ اور 5 دن تھی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو ابتدائی 6 ماہ وہ تھے کہ جس کے اندر سچے خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا شروع ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حدیث میں کہ سچا خواب 46واں حصہ ہے کس چیز کا؟ وحی کا۔ تو وہ 46 اصل میں 6 سے اس کی نسبت اسی لیے دی گئی ہے کہ کل دورانیہ 23 سال تھا، تو اگر آپ اس کو 6 منتھ سے ڈیوائڈ کریں تو وہ 23 کو جب آپ ڈیوائڈ کر دیں گے 6 مہینوں کے اندر تو وہ 46 کا ایک حصہ بنتا ہے، تو فرمایا وہ 46واں حصہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام پر جو قمری اعتبار سے قرآن حکیم کی پہلی آیت اتری تھی جو سورۃ العلق کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور تقریباً 5 دن تھی۔ اب ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم میں صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ معروف تقسیم ہے، جو آپ قرآن حکیم کی جب نسخے کھولتے ہیں تو آپ کو اوپر لکھا ہوتا ہے یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اس کی جو عمومی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، ڈویژن کی گئی ہے، وہ اس طرح کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی تھی، ہجرت سے ما قبل کی نازل ہونے والی تمام صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، چاہے اس وقت نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر موجود تھے یا وہاں سے باہر کہیں موجود تھے، کیونکہ ظاہر اسفار تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے۔ طائف کا ذکر حدیث میں موجود ہے جہاں نبی علیہ السلام پسند باری کی گئی، اور اس قسم کے دیگر اسفار تھے جو آپ کو پیش آئے۔ تو اس کی آسان کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ ساری کی ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جتنی صورتیں نبی علیہ السلام پر ہجرت مبارکہ کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مدینہ کی سرزمین پر نازل ہوئیں یا اس سے باہر کی کسی لوکیلٹی پہ نازل ہوئیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے آئے تو واپس مدینہ شریف سے مکہ آئے تھے نا، فتح مکہ تو آخر میں ہوا تھا، تو اس کے باوجود اگر وہاں بھی کچھ صورتوں کا نزول ہوا تو وہ بھی مدنی صورتیں ہی کہلاتی ہیں، مکی صورتیں نہیں کہلاتی۔ تو مکی اور مدنی کی کیٹیگرائزیشن کو آسان الفاظ میں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ساری صورتیں مکی ہیں، اور ہجرت سے مبارکہ کے بعد نازل ہونے والی ساری صورتیں مدنی ہیں، لیکن مکی صورتوں کے اندر مدنی آیات موجود ہیں اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی موجود ہیں۔ یعنی ایسا ضرور ہوا ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں جو ہجرت سے پہلے کی ہیں اس میں بعض آیات وہ بھی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان کو مکی صورتوں کا حصہ بنایا۔ اس سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل ہم آگے بھی آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے تو مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ صورتیں ایسی تھیں جو مدینہ شریف میں بعد میں باقاعدہ طور کے اوپر نازل ہوئیں، لیکن اس کی کچھ آیات ایسی تھیں جو مکہ میں بھی نازل ہو گئی تھی جو بعد میں مکی صورتوں کا حصہ بنا دی گئیں۔ اور کچھ قرآن حکیم کی آیات وہ بھی ہیں جو نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں، بلکہ وہ آیات وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمانوں کے اندر نازل کی گئی جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور بالخصوص وہ آیت جو سورۃ الزخرف کی موجود ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ اور جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے انبیاء کرام اور رسول تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے۔ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام پر معراج کے وقت نازل کی گئی تھی، تو اب اس کا نہ وہ مکہ کی سرزمین تھی نہ مدینے کی سرزمین تھی، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ نبی علیہ السلام اس کرۂ عرش پر بھی موجود نہیں تھے، تو اس وقت بھی کچھ آیات کا نزول ہوا تھا، تو وہ آیات بھی قرآن حکیم کی زینت بنی ہوئی ہیں، قرآن حکیم کا حصہ ہیں۔ اب آج جو تیسرا اہم موضوع ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، یہ موضوع 3 ادوار پر مشتمل ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے،
جو آپ کو اور مجھے اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی تاریخ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اور کیوں کرنی چاہیے؟ کہ جب ہم کبھی بھی کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، جب کبھی بھی ہم کسی غیر مسلم سے اس پر بات کرتے ہیں تو عموماً اس قسم کے اعتراضات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ موضوع ہے قرآن حکیم کی جمع اور تدوین کا، کہ قرآن حکیم جمع کیسے ہوا. یعنی جو قرآن حکیم ہمارے پاس نسخے کی صورت میں موجود ہے، اس میں صورتیں ہیں، اس میں آیات ہیں، اس کی اتھینٹیکیشن کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے ہمارے پاس ہے. تو اس تاریخ کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جب جس طرح گزشتہ جمعے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب آپ کرسچن سے بالخصوص اور یہودیوں سے کلام کرتے ہیں تو وہ عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی قرآن اور بائبل ایک طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بالکل واضح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بائبل بالکل اتھینٹک سورس نہیں ہے، وہ بالکل اتھینٹک سورس نہیں ہے. نہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ اتھینٹک سورس ہے، نہ نیو ٹیسٹامنٹ اتھینٹک سورس ہے، اور نہ سامس اتھینٹک سورس ہے. یعنی اردو میں اگر کہیں تو نہ تورات جو آج کی بائبل میں موجود ہے، آج کی بائبل میں موجود تورات ہے، وہ بالکل اتھینٹک سورس نہیں ہے. آج کی تورات میں، آج کی بائبل میں موجود جو انجیل ہے وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. اور آج کی بائبل میں موجود جو زبور شریف کا حصہ ہے وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. اور اس کو ضمناً ذہن میں رکھیں کہ موجودہ دور میں جو بائبل ملتی ہے اس میں یہ تینوں کتابیں ساتھ ہوتی ہیں، یعنی تورات بھی ہوتی ہے، انجیل بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں سامس کا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی زبور کا حصہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ساری مکس ہو گئی ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں نا انسانی کلام اس میں شامل ہو گیا ہے. گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی ہم اس پہ حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تاریخ تدوین قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مدون کیسے ہوا، قرآن مدون کیسے ہوا، تو اس میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 مختلف ادوار میں کیا جانے والا کام ہے. اس کے کتنے دور ہیں؟ اس کے 3 دور ہیں. ایک دور تو وہ ہے جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک ہے، جس میں آپ ظاہراً موجود تھے. اس کا دوسرا دور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، جو آپ کا دور خلافت ہے. اور اس کا تیسرا دور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، جس کی وجہ سے آپ خطبے میں یہ اکثر جملہ سنتے ہیں، جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تیسرا دور مبارک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ابتدائی پہلا دور اور دوسرا دور کور کر لیں، اور تیسرا دور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن حکیم نازل ہوتا تھا، ابتدا ہوئی مکے سے، تو ذہن میں رکھیں اس وقت مکے کے اندر کل 17 افراد موجود تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، یا کم از کم جو لکھنے کے باقاعدہ طور پر ماہر تھے، جن کو لکھنا آتا تھا، وہ 17 افراد تھے. یہ طے شدہ بات ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے. اور جو خط، رسم الخط استعمال کیا جاتا تھا وہ نبطی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کمپیوٹر کو جانتے ہیں وہ لوگ، ان کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ ٹائم نیو رومنس ایک انگلش کا لکھنے کا طریقہ ہے، پلیٹینو لینو ٹائپ ایک اور طریقہ ہے لکھنے کا، اور اس طرح سے دیگر اس کی کیلیگرافیز ہیں، اس کے فونٹ اسٹائلز ہیں، سائزز ہیں. اسی طرح جو لکھنے کے تحریر کا انداز اس زمانے میں مکہ میں رائج تھا وہ نبطی طریقہ خط تھا جس پہ لکھا جاتا تھا. پھر جب مدینہ شریف آئے تو ہمیری خط آ گیا. پھر اس کے بعد جب مسلمز کی ایکسپیڈیشنز ہوئی، عراق پہنچے تو وہاں پہ پھر کوفی رسم الخط آپ نے سنا ہوگا، بصری رسم الخط سنا ہوگا، وہ سارے پھر وہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے، ایڈیشنز ہو گئی تھی. اب جب پہلی وحی نبی علیہ السلام پر اترتی ہے اور ابتدائی مکہ کے ایام چلتے ہیں، تو اس کے اندر 17 افراد تھے جن میں سے کچھ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا. جب قبول کیا تو ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جن آیات مبارکہ کا نزول ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر ان لوگوں کو طلب فرماتے جو لکھنا جانتے تھے، اور ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ ان آیات کو تحریر کر لیا جائے. یعنی نبی علیہ السلام اپنے سامنے ان آیات کو پڑھتے، اور ان صحابہ کرام کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو اپنے سامنے وہ آیات ڈکٹیٹ کرواتے تھے اور وہ ان کو لکھا کرتے تھے. کس چیز پر لکھتے تھے؟ تو حدیث کے اندر 4 سے 5 اشیاء کا نام آیا ہے کہ ان چیزوں پر ابتدائے اسلام میں آیات کو لکھا گیا. اس میں سے سب سے اہم چیز وہ رق تھی. رق جس کا سورہ طور میں قرآن میں ذکر ہے، وَطُورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. رق کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ پارچمنٹ کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ آسان ترین اردو میں اس کو کہیں تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ چرمی کاغذ، یعنی ایسا کاغذ جو چرمی جانوروں کی چرم سے بنتا ہے، ان کی جھلی سے بنایا جاتا ہے، وہ کاغذ موجود ہوتا تھا جس پر لکھا جاتا تھا. تو اس میں بھیڑوں کا بھی ہوتا تھا، بکریوں کا بھی موجود ہوتا تھا، ہردوں کا بھی موجود ہوتا تھا، اور اس کو ایک باقاعدہ پروسیس سے گزارا جاتا تھا جس کے بعد وہ ایک کاغذ کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور اس کے اوپر آیات قرآنی کو لکھا جاتا تھا. آسان طریقہ یہ ہوتا ہے ان باتوں کا کہ آپ گوگل پہ جائیں، پارچمنٹ لکھیں اور اس کے اندر سے آپ امیجز کھول لیں تو آپ کو باقاعدہ امیجز آج بھی ملیں گے کہ کس طریقے سے وہ کاغذ ہوتا تھا اور اس کے اوپر یہ تحریریں لکھی جاتی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ کاغذ، وہ کاغذ جو رخ سے بنتا تھا، اس پر آیات قرآنی کو ابتدائی وقت میں لکھا گیا. دوسری چیز جس کے اوپر آیات قرآنی کو لکھا گیا، یہ جو اونٹوں کی جو شانے کی ہڈیاں ہوتی تھی وہ بڑی ہوتی تھی. یعنی اونٹ ایک بڑا جانور ہے، اس کی ہڈی کو نکالا جاتا تھا تو ان ہڈیوں کو رگڑا جاتا تھا اور اس کو ایک سلیٹ کی شکل دے دی جاتی تھی. تو اس زمانے میں اس پر تحریر ہوتی تھی تو قرآن حکیم کی آیات کو ابتدائی طور کے اوپر ان پر بھی لکھا گیا. اسی طرح جو بڑی ہڈیاں ہوتی تھی بالخصوص گائے کی اور اونٹ کے مختلف حصوں کی، ان پر بھی تحریریں کی جاتی تھی تو ان پر بھی ابتدائی وقت میں قرآنی آیات لکھی گئی. اور اسی طرح جو کھجور کی چھالیں ہوتی تھیں ان کو صاف کیا جاتا تھا اور صاف کرنے کے بعد ان کو ایک انداز میں ڈھال کر اس کے اوپر بھی عبارات کو تحریر کیا جاتا تھا. اور کچھ میں آتا ہے کہ کپڑے کے اوپر بھی کچھ عبارات جو ہیں وہ لکھ لی جاتی تھی، یعنی جو سیاہی ہوتی تھی قلم ڈبو ڈبو کر اس سے اس کے اوپر تحریر کی جاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی آپ پر آیات کا نزول ہوتا، نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے. تلاوت فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو بلایا جاتا جو کاتب وحی کہلاتے تھے. وہ کاتب وحی ان آیات کو لکھتے تھے، نبی علیہ السلام کو سناتے تھے کہ ہم نے کیا لکھا ہے. نبی علیہ السلام اس کی تصدیق فرماتے تھے کہ ہاں جو لکھا یہی آیات کا نزول ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ حصہ جمع کیا جاتا رہا. جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو یہاں پر ظاہر ہے باکثرت لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. تو وہ جو کاتبان وحی تھے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ان کی تعداد تقریباً روایات کے مطابق 60 سے 70 افراد پر مشتمل تھی جو کاتبان وحی کہلاتے تھے، جس میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وہ بھی شامل تھے، جس کے اندر جو ہے حضرت زید بن ثابت کا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شامل تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت سالم جو تھے وہ شامل تھے، اور دیگر کئی صحابہ کرام کا نام آتا. 60-70 صحابہ کرام جو کاتبان وحی تھے، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی صحابی ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، اور اگر کسی وقت نہیں ہوتے تو نبی علیہ السلام پھر ان کو یاد فرماتے، ان کو اپنے پاس بلاتے، باقاعدہ طور پہ تلاوت فرماتے، وہ اس کو لکھتے اور پھر وہ نبی علیہ السلام کو سناتے، اور اس کو عرضہ کہا جاتا ہے. اور وہ نبی علیہ السلام اس کو سنتے اور تصدیق فرماتے کہ یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح تم نے لکھی ہے. اب اس میں جو یاد کرنے اور کرانے کا سب سے بہترین طریقہ تھا، جو آپ دیکھیں قرآن نے جو انتظام کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو شاندار ترین طریقہ یہ تھا کہ ڈے فرسٹ سے مسلمانوں میں نماز کا رواج موجود تھا. 5 وقت نماز جو فرض ہوئی ہے وہ تو کب ہوئی ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں نماز کا رجحان موجود تھا. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے بھی تھے، صحابہ کرام بھی ادا کرتے تھے، اور روایات کے مطابق کم از کم 2 وقت کی نماز ایسی تھی جو مسلمانوں میں عام تھی. اور جب ہم نے نماز پر خطاب ماضی میں کیے تو آپ کو بتایا یہ وہ عبادت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی رہی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی رہی. تو دین حنیف کے اندر یہ ساری عبادات چلی آ رہی تھی. تو ابتدائی اسلام میں بھی یہ نماز کی عبادت موجود تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نماز میں جب تلاوت کرتے تو صحابہ کرام اس کو بار بار سنتے اور بار بار اس کی تحریر ہوتی. جس طرح آج ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ اگر نمازی ہے، بے نمازی کی میں بات نہیں کر رہا، اگر چھوٹا سا بچہ بھی نمازی ہے تو کم از کم سورہ فاتحہ اس کو یاد ہوتی ہے. اور وہ کیسے یاد ہوتی ہے کہ اگر وہ نمازی ہے اور باجماعت نماز کو پڑھتا ہے تو کیونکہ ہر دن میں 5 مرتبہ کم از کم 17 سے 18 بار وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سن رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے. اس کو مطلب نہیں پتا ہوں گے، اس کو معنی نہیں پتا ہوں گے، اس کو مفاہیم نہیں پتا ہوں گے، لیکن سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. وہ کیسے یاد ہوتی ہے؟ سن کے، بار بار سن کے وہ الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ بار بار جو تلاوت فرماتے تھے اس سے صحابہ کرام کو ان آیات کی ترتیب
کہ کس ترتیب سے یہ آیات نازل ہوئی، کس ترتیب سے اللہ رب العزت نے ان کا نزول فرمایا، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کے صحیح مخارج کیا ہیں، اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے، وہ خود براہ راست نبی علیہ السلام سے اس کی سماعت کرتے تھے، اور سماعت کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے تو اس کو اسی طرح سے پڑھتے بھی تھے۔ اور جو دوسرا اہتمام اس میں خاص طور پر کیا جاتا تھا، وہ اہتمام یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو لکھواتے تھے کاتبین وحی سے، تو اس کے مزید نسخے بنوا کر صحابہ کرام کے گھروں میں بھی بھجوایا جاتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ ہے جو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول فرماتے ہیں، تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، اپنی بہن کے گھر گئے تھے اور دروازے پہ دستک دی، تو بہن اس وقت تلاوت قرآن کر رہی تھی ایک مصحف کے اوپر، اور پڑھانے والے حضرت خباب بن ارد تھے جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے۔ تو کہا نہیں، مجھے آواز آ رہی تھی، تو کہا ہم اللہ کا کلام پڑھیں، سورہ طٰہٰ، اس کی عبارات تھی جو گھر میں موجود تھی اور ان کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اور یہ وقت ہے ابتدائی اسلام کا، یعنی چوتھی اور پانچویں سال کا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابتدائی وقت سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن جب فرماتے تو صحابہ کرام نہ صرف اس کو لکھا کرتے تھے بلکہ اس کے نسخے صحابہ کرام کے گھروں میں بھی موجود رہتے تھے۔ آج کی گفتگو ہمارا وقت مکمل ہوا، یہاں پر اس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو آئندہ جب بھی اس موضوع پر ہماری نشست ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم اور قرآن حکیم سے متعلقہ امور، ان دونوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس قرآن پاک سے اپنا کامل تعلق جوڑنے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔